السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز اور میں ہوں فاطمہ وسیم۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈائریکٹر رپورٹنگ مجاہد جعفری صاحب، جن سے بات کریں گے کہ سی ایم کے پی کے لاہور پہ 3 روزہ دورے پر آئے ہوئے ہیں اور اس دورے کا مقصد کیا ہے، اس سے کیا تبدیلی آنے والی ہے، پی ٹی آئی کے حق میں کیا چیزیں جانے والی ہیں، ان سب کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ بٹ اس کی وجہ سے جو پولیٹیکل فضا میں لاہور کی ایک قسم کی آپ پنجاب کی کہہ سکتے ہیں ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے، وہ ہلچل کیا مچی ہوئی ہے اس بارے میں بات کریں گے۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ سنائیں خیریت سے؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر پی ٹی آئی کو ابھی کوئی گڈ نیوز تو ملی نہیں ہے، تو کیا ان کی پلاننگ میں کوئی کمی ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کو گڈ نیوز نہیں ملی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ لیکن ان کی تمام تر جو کاوشیں ہیں وہ اسی گڈ نیوز کے لیے ہیں جو آپ جاننا چاہ رہی ہیں، لیکن اس گڈ نیوز کے لیے صحیح ڈائریکشن میں جانا ہوگا پی ٹی آئی کو۔ اگر ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے تو گڈ نیوز جو ہے وہ نہیں ہے، اور اگر ڈائریکشن ٹھیک ہے تو گڈ نیوز آ سکتی ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ اب ڈائریکشن کیا ہے؟ آپ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کو ایک تو عدالتی راستہ اختیار کرنا ہے، جو بھی ایپلیٹ کورٹ ہے سزا کے اگینسٹ وہاں جا کر انہیں اپیل کرنی چاہیے، انہیں اپیل کرنے کے بعد اپنی جو ہے سنوائی کروا کے اپنے ایویڈنس، اپنے پروفز دینے چاہیے، اور خان صاحب پر جو الزامات ثابت ہو چکے ہیں ماتحت عدالتوں میں جس میں انہیں سزائیں ہوئی ہیں، ان کو چیلنج کرنا چاہیے، چیلنج کر کے ان کی کینسلیشن کرانی چاہیے یا انہیں غلط ثابت کرنا چاہیے۔ سو ایک تو طریقہ یہ ہے پی ٹی آئی کو کامیابی حاصل کرنے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے وہ ایجیٹیشن اپنائے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ ایجیٹیشن سے تحریکیں جو ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں، لیکن جب اس کے پیچھے بہت بڑے موب کھڑے ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کے باہر آنے والے لوگ اگر آپ دیکھیں تو وہ چند خاص چہرے ہی ہیں، اس طرح لوگ پی ٹی آئی پر اعتماد نہیں کر رہے باہر آنے کے لیے۔ میرا خیال ہے جب تک ان کے جو لیڈر ہیں بانی تحریک انصاف وہ نہیں باہر آتے، پی ٹی آئی کی دوبارہ جو بڑی گیدرنگ ہے وہ دیکھنے میں مشکل ہوگی۔ سو ڈائریکشن سیدھی رکھنا بہت ضروری ہے، اس کے لیے سیاسی مذاکرات ایک خوبصورت اور بڑا وائز اور دانشمندانہ راستہ ہے جسے پی ٹی آئی کو اختیار کرنا چاہیے میری نظر میں۔ سر ان کے وزٹ کا کیا مقصد ہے؟ یہ جو وزیر اعلیٰ کے پی یہاں آئے ہیں، ان کا بنیادی طور پر ان کا مقصد سیاسی ملاقاتیں اور سیاسی سطح پر جو ہے کچھ فیصلے جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی اصل میں مخمصے کا شکار ہے، ابھی تک وی این ان کا کلیئر نہیں ہو پا رہا لیڈرشپ کا ان کی کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ تو وہ 3 روزہ دورے پر یہاں آئے ہیں، ابھی تو وہ اسلام آباد سے نکلے، انہیں روکا بھی گیا ایک جگہ پر، بنیادی طور پر اس کی شکایت بھی کی گئی کہ روکا گیا ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ چکری کے مقام پر، لیکن بنیادی طور پر وہ گورنمنٹ کی طرف سے پولیس نے انہیں روکا تھا کیونکہ جو سیکیورٹی ہے سی ایم کی کے پی کے کی وہ پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، تو انہوں نے ان کو اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے اپنے خدشات سے آگاہ کیا اور ان سے کہا کہ اپنا سیکیورٹی پلان ہمیں دیں، اور ابھی تک جو ہے سی ایم کے پی کی طرف سے ان کا مکمل 3 روزہ دورہ ہے لیکن مکمل پلان نہیں ملا ہے پولیس کو۔ لیکن آئی جی پنجاب جو ڈاکٹر عثمان انور ہیں، انہوں نے پولیس کو خاص ہدایات جاری کی ہیں کہ سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں، فول پروف سیکیورٹی کی جائے، اور یہ جو ہے پولیس ہمیشہ ہی جب بھی کوئی اس طرح کا اسٹیٹ گیسٹ آتا ہے تو اس کی سیکیورٹی کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک خاص بات ہے جو ان کی پولیس کی طرف سے انتظامات کے حوالے سے پریس ریلیز جاری جو کی گئی ہے، اس میں انتظامات کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 500 ریکارڈ یافتہ افراد کو پولیس نے حراست میں لیا ہے تاکہ کسی نقص امن میں خدشہ، توڑ پھوڑ وغیرہ اس طرح کی کوئی سچویشن نہ بن سکے۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو 500 ریکارڈ یافتہ نا بنیادی طور پر یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہوں گے میری نظر میں، جن کو وقت سے پہلے پکڑ لیا تاکہ کل کو کوئی ایجیٹیشن یا موب، یہ سیاسی حربے ہوتے ہیں، یہ ہر گورنمنٹ استعمال کرتی ہے۔ ویسے ان کے اگر یہ حربے دیکھے جائیں، بیچارے دھرنا دینے آتے ہیں، ان کو پہلی پولیس لائنز میں لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ایون یہ میرے ساتھ بھی ہوا، ہم رپورٹنگ کے لیے گئے ہوئے تھے جیل روڈ پہ، جب ان لوگوں نے ایک دم سے پریس کلب سے اپنا وینیو چینج کرا کے، تو جیل روڈ والے اپنے مرکزی دفتر انہوں نے بلا لیا ساروں کو کہ وہاں آ کے ہم نے دھرنا دینا ہے، یا جو بھی ہے۔ جو بھی پولیس تھی وہ یہ سمجھے کہ شاید میں بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، مجھے بھی اٹھا کے وین میں ڈالنے لگے تھے، تو اس طرح کا ایک سین میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔
تو یہ رپورٹنگ کے لیے پارٹ آف گیم ہوتا ہے, یہ کوئی اتنی بات نہیں, اتنے بڑے انسیڈنٹس میں ہوتا جاتا ہے, لاٹھی چارج میں لاٹھیاں بھی پڑ جاتی ہے. جسٹیفیکیشن وداؤٹ آئیڈینٹیفیکیشن کیسے اندر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب کوئی موب کوئی فرسٹ کریٹ کر رہا ہو, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر جو لینڈ آف لا ہوتا ہے نا وہ پریویل کرتا ہے. جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ڈپٹی کمشنر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ شہر میں جو ہے سیکشن 144 اپلائی کر دے. جب وہ 144 اپلائی کر دیتا ہے تو 5 یا 5 سے زائد بندے ایک جگہ اکٹھا ہونا جرم بن جاتا ہے. تو اس اگر وہ جرم ہوتا ہے تو پھر انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, پھر اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان کب اور کیسے رہا ہونے والے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کی اکثریت جو ہے, خاص طور پر جین زی جو ہے, مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمران خان پاکستان کے مقبول لیڈرز میں سے ایک ہیں. انہوں نے جتنی سیٹیں لی ہیں نیشنل اسمبلی میں وہ اس کی واضح دلیل ہے, اس سے انکار نہیں ہے. وہ باہر کب آئیں گے؟ جج تو نہیں ہوں میں جج ہوں اور فیصلہ کر دوں آپ کو باہر وہ آئیں گے قانونی راستے سے, عدالتی راستے سے. یہی ایک راستہ ہے جو پی ٹی آئی کو اختیار کرنا چاہیے اور اس پر فوکس کرنا چاہیے. بڑے بڑے اچھے وکیل ہیں پی ٹی آئی کی سپورٹ میں. اگر آپ دیکھیں تو اعتزاز احسن صاحب جیسے وکیل ہیں, اور وہ ہمارے گورنر تھے ان جیسے وکیل ہیں, وہ بھی ایک بڑے وکیل ہیں کھوسا صاحب. بہت سارے لوگ ہیں, سلمان اکرم راجہ. لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ مخمصے کا کنفیوز ہے. ان کی جو سیکنڈ تھرڈ لیڈرشپ ہے, وہ جو ٹیئر ہے وہ کنفیوز ہے بنیادی طور پہ. اگر آپ دیکھیں کہ بانی کی طرف سے کسی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی فیصلہ کرے چاہے مذاکرات, تو دوسرا گروپ جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے. اس سے پہلے وہ شیر افغان صاحب, پھر اس سے پہلے وہ کے پی کے جو اس سے پہلے والے سی ایم تھے گنڈا پور صاحب, ٹھیک ہے. یہ کہ ایون عمران خان کے ہوتے ہوئے فرح بی بی اور پنکی صاحبہ, پنکی پیرنی صاحبہ اور فرح بی بی, یہ ایک گروپ تھا. علیمہ خان ایک دوسرا گروپ تھا. گروپس ہمیشہ رہے ہیں, اسی لیے شاید یہ اپنی ڈائریکشن ٹھیک نہیں کر پا رہے. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کا جتنا بھی یہ تمام قیادت ہے یہ ایک ساتھ ہی ہے یا اس میں گروپنگ بھی ہے؟ پچھلے دنوں آ رہا تھا کہ شاید انہوں نے آپس میں گروپس بنائے ہوئے ہیں. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گروپنگ کی ہی شکل ہوتی ہے اصل میں. یہ آپ دیکھیں, ایک پرسوں چوتھ ہم نے خبر بریک کی 89 نیوز نے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کار بھی وضع کیا ہے. وہ ایک خبر ان پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ہی چلی, لیکن دوسری طرف جو دوسرا گروپ ہے وہ فوری طور پر وہ اس سے بھاگ جاتا ہے. جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے اختیار دیا ہے محمود خان اچکزئی کو اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو, لیکن وہ گفتگو کر نہیں پاتے. سلمان اکرم راجہ ایک اور سٹینڈ لیے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں جب تک ود ان پی ٹی آئی یونٹی نہیں ہوگی, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ شاید ان کی یونٹی نہیں آ پا رہی, ڈائریکٹ جو ہے بانی کے احکامات وہ ڈائریکٹ سب تک نہیں جا پا رہے. اس میں جو ملاقاتیں جو جیل میں ہوتی ہیں بانی کی, شاید اسی وجہ سے اس پر پابندی بھی ہے. سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے پنجاب میں. انہوں نے سی ایم کے پی نے پنجاب اسمبلی بھی جانا ہے آج, اور پھر اس کے بعد انہوں نے لاہور کے مختلف جگہوں پہ دورہ کرنا ہے. پارلیمانی جو کمیٹی ہے اپنی, ان سے ملاقاتیں کرنی ہے. یہ سب سیاسی ملاقاتیں ہیں. پھر انہوں نے اپنے کچھ سیاسی لیڈرز کے گھروں پر بھی جانا ہے. تو ایک سیاسی فضا میں ہلچل ضرور پی ٹی آئی پنجاب کے مچانے میں کامیاب ہو گئی ہے. اور اب دیکھیں اگر یہ پولیٹیکل سٹانس لیے رہتے ہیں اور ڈائریکشن ٹھیک رکھتے ہیں تو پی ٹی آئی دوبارہ جو ہے ایک طاقتور جماعت کی طرح کھڑی ہونے میں کامیاب ہو سکتی ہے. لیکن ابھی فی الحال جو ہے مجھے اس کے چانسز کم نظر آ رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے عمران خان کی رہائی کے لیے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کو میں نے فرمایا شروع میں ہی آپ کو بتایا کہ 2 راستے ہیں. ایک ہے مذاکرات کسی بھی صورت میں مذاکرات بہترین راستہ ہوتے ہیں. سیاسی حل کے لیے بات کر رہا ہوں, ان کے سیاسی ڈائریکشنز یا ان کے معاملات طے پانے کی حد تک کی بات کر رہا ہوں. دوسرا حل ہوتا ہے عدالتی حل. انہیں اختیار کرنا چاہیے, اس پروسیجر کو انہیں جلدی کرنا چاہیے, اس پر زور دینا چاہیے, اس کے لیے پریشر بلڈ کرنا چاہیے, اس کی سنوائی کے لیے, اس کی انصاف کے لیے زیادہ دباؤ بنانا چاہیے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول سے. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے, انصاف لینے کے لیے. دوسرا سیاسی حل ہے وہ ہے مذاکرات. تو پی ٹی آئی کی جو فرسٹ ٹیئرشپ ہے, لیڈرشپ ہے, جو فرسٹ ٹیئر ہے, ان کو چاہیے کہ وہ ایک
मुज़ाकराती टीम बनाएं, और पॉसिबल है, ये भी मुझे एक इंफॉर्मेशन है, हो सकता है गलत हो, कि पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के साथ बैक डोर से मुज़ाकरात ऑलरेडी शुरू कर रखे हैं, लेकिन वो बैक डोर पे हैं, अभी वो सामने नहीं आए हैं। ठीक है सर, इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।